الرحمن الرحیم۔ تو یہ 58 ہجری کا، ایسا نہیں ہے کہ سوال بیعت ہوا ہے تو امام آئے ہیں اور پھر ایک حادثہ ہو گیا، پھر دو شہزادوں کی جنگ تھی، نہیں، معاشرے کے دو شہزادوں کا مسئلہ نہیں تھا، دو خاندانوں کی لڑائی نہیں تھی، انہیں حکومت چاہیے تھی اور انہیں حکومت اپنے پاس رکھنی تھی، یہ ایشو ہی نہیں تھا، ایشو معاشرے کی برائیوں کا تھا۔ لہٰذا امام اس خطبے میں بھی جو 58 ہجری میں آپ نے فرمایا ہے، اور پھر سن 60 ہجری سے 61 ہجری تک یہ 6 مہینے کے اندر بھی جو آپ کے 52 خطبے ہیں، اس میں بھی ایک بات کے اوپر آپ زور دے چلے دیا، آپ نے ایک بات پر زور دیا ہے، اور وہ ہے معاشرے کی برائیاں، وہ ہے سماج کی خامیاں، وہ ہے معاشرے میں پھیلنے والے منکرات۔ یعنی اور پھر ایک جگہ تو امام کے خطبے کا بڑا حسین منظر ہے، فرماتے ہیں کہ انی لم اخرج، امام حسین کے جملے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں اس لیے نہیں جا رہا اپنے گھر کو چھوڑ کر کہ میں کوئی معاشرے میں فساد پھیلاؤں، میں حکومت حاصل کروں، میں کسی کو ہٹا کر خود بیٹھوں، میں کسی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور پریشان کرنے کے لیے نہیں جا رہا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا رسول کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اسیر و بصیرت جدی و ابی، جملے قربان جائیں ایسے جملے ہیں جو فریم کروا کے گھروں میں لگوائے جائیں اور اپنے لاہ عمل کے طور پر لیا جائے۔ فرماتے ہیں اسیر و بصیرت جدی و ابی علی بن ابی طالب، میں اپنے جد رسول اللہ کی سیرت پر عمل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بابا علی کی سیرت پہ عمل کرنے جا رہا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں ارید ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر، میں اس لیے جا رہا ہوں تاکہ اچھائیوں کی دعوت دوں اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں۔ یہ لاہ عمل تھا امام حسین نے جانے سے پہلے، یہ مدینے کا خطاب ہے حضرت کا، جب آپ نے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنودی محمد آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت نے بہت واضح طور پر، یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ ایک سوال، ایک بیعت کا خط آیا، اس کے بعد تحریک شروع ہوئی، حضرت سے سوال کیا گیا کہ بیعت کر لیں یزید کی، اور امام نے منع کر دیا میں نہیں کروں گا، اور پھر جب آپ پر فشار آیا، 3 شخصیات تھیں جنہوں نے بیعت سے انکار کر دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے فرزند، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت زبیر ابن عوام کے فرزند، اور حضرت حسین ابن علی، حضرت علی کے فرزند، یہ 3 شخصیات نے بیعت نہیں کی۔ اور پھر دو وہ شخصیات چونکہ مکہ المکرمہ میں مقیم رہی، امام حسین بھی مکے میں رہے، مگر امام نے مکے سے پھر عراق کا سفر کیا، اور وہ دونوں شخصیات وہیں رہیں، اور پھر انہیں مارنے کے لیے بھی خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی، یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد انہیں پکڑنے کے لیے اور انہیں مارنے کے لیے بھی خانہ کعبہ کو آگ لگائی گئی، خانہ کعبہ جلایا گیا۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے، اور مدینہ منورہ کو تاراج کیا گیا ہے، یہ کربلا کے واقعے کے بعد کا تاریخی واقعہ ہے، یعنی آخری واقعہ کربلا کا نہیں ہوا ہے۔ امام حسین کے بعد اور صحابہ 1000 صحابہ کرام کے بچوں کے ساتھ جو مدینے میں زیادتی ہوئی ہے وہ کربلا کے واقعے کے بعد ہوئی ہے۔ تو بہرحال اصل موضوع میرا یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ بیعت کا سوال کیا جائے اور پھر حضرت نے پھر اس کا انکار کیا تو پھر ایک ماحول بنا اور پھر حضرت کو مار دیا گیا، نہیں، حضرت تو سن 58 ہجری سے اور اس سے پہلے سے اور اس سے پہلے اپنے بھائی کے زمانے سے، اپنے بابا کی رحلت کے بعد سے ایک درد میں مبتلا تھے، ایک کیفیت میں مبتلا تھے کہ معاشرہ خرابی کی طرف جا رہا ہے، سماجی مسائل کے حل کے لیے امام نے، اور پھر بالآخر کربلا پہنچے، اور کربلا میں انہوں نے اقدار کی خاطر فرمایا ہوا شارب الخمرہ، نہیں فرما رہے نماز نہیں پڑھتا، وہ کہیں ایک خطبہ نہیں ہے جو امام حسین نے فرمایا ہو کہ یزید جو ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، یزید نماز نہیں پڑھتا، یزید قرآن نہیں پڑھتا، یہ بات ہی نہیں کی کہیں امام نے۔ ان 52 خطبوں میں جب بھی بات کی ہے امام نے یزید کے خلاف، معاشرتی برائیوں کی ہے، اخلاقی کمزوریوں کی بات کی ہے۔ مثلا ہوا شارب الخمر، وہ شراب پیتا ہے، شراب پینا اخلاقی مسئلہ ہے، عیسائیوں کے بھی جائز نہیں ہے، ہندوؤں کے بھی جائز نہیں ہے، یہودیوں کے بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے وہاں اپنے دین پر عمل نہ کرنے والے وہ شراب پیتے ہیں، ایسے یہاں بھی دین پہ عمل نہ کرنے والے یہ حرام کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے یہاں جائز ہے، ان کے مذہب میں، کسی کے مذہب میں ہر وہ چیز جو عقل کو زائل کر دے
اور زوجہ اور ماں کا فرق مٹا دے، اور بہن اور بیٹی کا فرق مٹا دے، اور گلی اور کوچے کا، اور بیٹے اور بچے کا، اور کوئی بھی اس کو تمیز نہ رہے، اس کی عقل ہی زائل ہو جائے، وہ اخلاقی مسئلہ ہے، وہ اخلاقی مسئلہ ہو۔ شارب الخمر معلن بالفسق، علنی گناہ کرتا ہے، معلن بالفسق، معلن علنی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، چوک پر گناہ کرتا ہے، سب کے سامنے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں ہے، دھڑلے سے غلط کاموں کو انجام دیتا ہے، ہاں کروں گا، میں نے کیا ہے اور کروں گا، اس لب و لہجے کا ہے۔ امام فرمایا یہ معلن بالفسق ہے۔ وقاتل نفس محترمہ، اور یہ نفس محترمہ یعنی بے گناہ لوگوں کو مروا دینا، فلاں نے ایسا، مار دو اس کو، اٹھا لو اس کو، مار دو، ختم کر دو، پھینک کے آ جاؤ دریا کے اندر، کنویں کے اندر، مثلا یہ کام ہو رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کام کرتا ہے۔ پھر یہ ساری برائیاں بیان کرتے ہوئے جو اخلاقی کمزوریاں تھیں، فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ تحریک بنا دی امام حسین، یعنی کربلا 61 ہجری کے اندر بند نہ ہو جائے، بلکہ کربلا کو ہر سال دہراؤ تاکہ میرے چاہنے والے ان جیسے لوگوں سے دور رہیں۔ تحریک بنا دی کربلا، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا۔ اب اپنے آپ کو جوڑتے چلے جائیں امام حسین کے ساتھ، اور امام حسین کے ساتھ جڑنے والے لوگ ادھر جڑنے والوں کے ساتھ بیعت نہیں کر سکتے، یعنی ان کاموں میں مبتلا لوگوں کے ساتھ سمجھوتے نہیں کر سکتے۔ عزیزو، معاشرہ تو کچھ ہمارا بھی اسی طرح کا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا، اپنے حساب سے اپنا زمانہ ہمارا بھی کچھ پریشانیوں میں ہمیں مبتلا کر رہا ہے، اور اخلاقیات کی کمزوری ہے۔ جو اصل میرا اس ساری بات کرنے کا مطمع نظر ہے وہ یہ کہ ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، وہ سب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے، یا 99% لوگوں کو ناراض کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ کہہ رہے کس پریشانی میں ڈال رہے ہو، خود بھی مشکل میں آ جاؤ گے، ہمیں بھی مشکل میں ڈال دو گے، کیا کر رہے ہو، یہ گھر جا کے بیٹھو، پڑی ہوئی لکڑی اٹھا رہے ہو، پڑا ہوا پتھر اٹھا رہے ہو، الجھنوں میں مبتلا ہو رہے ہو۔ اس طرح کے پھر ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے نصیحت کرنے والے سامنے آ جاتے ہیں، اور وہ کمزور کر رہے ہوتے ہیں ان جذبوں کو، جو جذبہ حسینی جذبہ ہے، جو جذبہ کربلائی جذبہ ہے، اور پھر لوگ ظاہر ہے گھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، انسان ہے۔ لیکن یہ تذکرہ، یہ ذکر، یہ کربلا کا بیان، یہ اس کی یاد ہمیں پھر اس دور کے اندر لے کے جائے گی۔ اچھا، اس سے ہٹ کر کوئی مثالیں ہوتی تو شاید ہم وہ بیان کرتے۔ میری مراد یہ ہے کہ یہ ذکر کیوں کر رہے ہو، بھائی کسی اور کا کر لو، تو بھائی کسی اور کے یہاں ایسی مثالیں لے آؤ تو ہم ان کا محرم منا لیتے ہیں، پھر ان کی کربلا منا لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو گفتگو یہ کہ اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، اس طرح کی جو شخصیات ہوتی ہیں، وہ لوگ ان سے دور ہونے لگتے ہیں، وہ تنہا ہوتے چلے جاتے ہیں۔